سلام دوستو، میرا نام ہے ستار کنگرانی۔ گزشتہ روز میں نے رابرٹ گرین کی کتاب 48 لاز آف پاور کے 8 لاز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ آج بھی مزید 10 لاز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ کوشش پسند آ رہی ہوگی اور آنے والے دنوں میں مزید اس کتاب کے لاز آپ لوگوں کے ساتھ مزید شیئر کروں گا، اور ہو سکے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا اور اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کریں۔ 11th لا میں رابرٹ گرین لکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی مجبوری بن جائے، اتنی کوشش کریں، اتنے اسکلس حاصل کریں، اتنی مہارتیں حاصل کریں جیسے آپ لوگوں کی کامیابی کے لیے ایک اہم حصہ بن جائے۔ تو اگر ایسا کر سکتے ہیں تو پھر ہی آپ کو ریسپیکٹ ملے گی اور آپ بھی خود کامیاب ہو سکیں گے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، ایک نارمل انسان، عام آدمی ہوتے ہو، تو نہ ہی خود آپ کوئی اچھی کامیابی حاصل کر سکتے ہو، نہ ہی بگ اچیومنٹ کر سکتے ہو، نہ ہی لوگ آپ کو ریسپیکٹ دینے والے ہیں، کیونکہ یہ دنیا ایسے ہی چلتی ہے۔ جتنا آپ اسکلس ہوں گے آپ کے پاس، جتنے آپ ٹیلنٹڈ ہوں گے، تو اتنی ہی آپ کی مانگ ہوگی، اتنی ہی ریسپیکٹ ہوگی اور اتنا ہی آپ کامیاب ہو سکیں گے۔ علامہ رابرٹ گرین لکھتے ہیں کہ آپ جتنا ہو سکے سادہ لوہ بن جائے، بے ضرورت بن جائیں، ناسمجھی اور جہالت کا ایک ڈرامہ رچائے، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو خاص طور پہ آپ کے جو دشمن ہوں گے وہ فیل کریں گے کہ وہ بہت طاقتور ہیں اور آپ ناکام ہیں اور کمزور ہیں، تو وہ آپ کو غلط سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ آپ پہ وار کر سکیں، کیونکہ آپ پہلے ہی ڈیفینسو موڈ میں ہوں گے، تو وہ آپ پہ اتنا بھاری حملہ نہیں کر پا سکیں گے۔ تو جتنا ہو سکے نادانی کا مکر کریں۔ رابرٹ گرین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ناسمجھی یا جہالت کا ایک ڈرامہ رچائے جیسے آپ لوگوں پہ کوئی وار نہ کر سکے۔ اس سے خصوصی طور پر دشمنوں کو ایک موقع نہیں مل سکتا اگر آپ ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ لا تھوڑا سا نیگیٹو ضرور ہے، لیکن اس میں بھی ایک سبق ضرور ہے جو کہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہر وقت اپنے آپ کو ایک اور سمارٹ بننے کی جو ہم کوشش کرتے رہتے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو رابرٹ گرین یہی چیزیں اس لا میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ 13ویں لا میں رابرٹ گرین لکھتے ہیں کہ آپ اگر کسی سے بھی مدد مانگتے ہو تو اس طرح سے، اس انداز سے ہیلپ مانگے جیسے سامنے والے کو یہ فیل ہو کہ آپ کی اگر وہ ہیلپ کرے گا تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پڑے گا، نہ صرف فنانشلی یا کچھ اور بھی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ سامنے والے کو یہ ضرور باور کرائیں کہ وہ اگر آپ کی ہیلپ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ اس کو ضرور ملے گا۔ مرسی یا ترس والی ہیلپ کسی سے بھی نہ مانگیں، کیونکہ یہ مفاد کی دنیا ہے، مطلب کی دنیا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی کسی کی ایسے مدد نہیں کرتا۔ یہاں پہ کوئی بھی اگر کسی کی ہیلپ کرتا ہے تو بنا مطلب، بنا مفاد کے کوئی بھی نہیں کرتا۔ یہ دنیا کا قانون ہے، یہ دنیا کی ریت رسم ہے، دنیا ایسے ہی چلتی ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ تو یہی چیز رابرٹ گرین نے اپنے کتاب کے 30 لاز میں یہی بتانے کی کوشش کی ہے۔ 40 لاز میں رابرٹ گرین لکھتے ہیں کہ آپ مہربان اور حامی نظر آ کر دشمن کا اعتماد حاصل کریں، پھر ان کی جو کمزوریاں ہیں اس کا فائدہ اٹھا کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ لیکن رابرٹ گرین یہ بھی کہتے ہیں کہ احتیاط سے کام لیں، وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ یہ چیزیں کرنے سے پہلے تھوڑا سا ضرور سوچیے گا، احتیاط ضرور کریں، لیکن رابرٹ گرین یہ ضرور کہتے ہیں کہ دشمن کے کمزوریوں کا فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے۔ اور 15 لاز میں رابرٹ گرین یہ لکھتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اپنے دشمن کو ہمیشہ کے لیے کچل دیں۔ اگر آپ دشمن کو نہیں کچلیں گے تو کبھی نہ کبھی وہ دشمن پھر سے اٹھے گا اور آپ کو وہ کچل دے گا۔ رابرٹ گرین کا یہ زبردست لا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے دشمن کو ایسا نہ چھوڑے، اب جب بھی آپ کو موقع ملے اس کو مکمل طور پر تباہ اور برباد ضرور کر کے چھوڑیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ کو ہی نقصان پڑے گا۔ دشمن پہ ترس کھاؤ گے، مرسی کھاؤ گے، تو پھر وہی دشمن وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ پہ پھر وار کرے گا۔ تو دشمن کو جتنا ہو سکے مکمل تباہ اور برباد کیا جائے، اس میں ہی وزڈم نظر آ رہی ہے۔ 16 لا میں رابرٹ گرین یہ لکھتے ہیں کہ اپنا احترام بڑھانے کے لیے، ریسپیکٹ بڑھانے کے لیے، ویلیو بڑھانے کے لیے جتنا ہو سکے عدم موجودگی کا مظاہرہ کریں۔ آپ لوگوں کو جتنا ہو سکے کم وقت میں ملے، کم بات کریں اور جتنا ہو سکے عدم موجودگی کا اظہار کریں۔ ہر وقت آپ لوگوں کے پاس موجود ہوں گے، جب بھی ان کو ضرورت پڑے گی آپ وہاں پہ موجود ہوں گے اور زیادہ باتیں کرتے رہوں گے کسی بھی محفل میں، یا زیادہ آپ میسر ہوں گے کسی بھی چیز کے لیے، تو اس سے آپ کو نقصان پڑنے والا ہے۔ تو رابرٹ گرین یہ لکھتے ہیں کہ اپنی ریسپیکٹ، اپنا احترام، اور بلکہ اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے، قیمت بڑھانے کے لیے
جتنا ہو سکے عدم موجودگی کا استعمال کریں. جو چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اس کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہوتی. تو آپ اگر اپنا بھلا چاہتے ہیں تو یہ لا بھی ضرور اپنائیں. رابرٹ گرین کی کتاب کا 17th لا بھی بہت زبردست انٹرسٹنگ ہے. رابرٹ گرین لکھتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اپنے عمل اور رد عمل میں غیر متوقع بنیں. لوگوں کو یہ فیل نہ کروائیں کہ اس عمل کے بعد، اس رد عمل کے بعد آپ یہ کر سکیں گے اور آپ یہ رسپانس کر دیں گے، آپ یہ ریئیکشن دینے والے ہیں. اپنے آپ کی پیش گوئی ان کو نہ دے. ایسا فیل کروائیں انہیں کہ جیسا انہیں معلوم نہ ہو کہ آپ کیا کرنے والے ہیں اور اس عمل یا اس رد عمل کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں. اگر لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ اگر یہ چیز ہوگی تو آپ یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو لوگوں کو آپ کے بارے میں علم ہو جائے گا تو وہ حملہ یا وار کرنے میں دیر نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی لا زبردست ہے، بلکہ انٹرسٹنگ ہے رابرٹ گرین کی کتاب کا. 18واں لا رابرٹ گرین کی کتاب کا بھی زبردست ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ جتنا ہو سکے لوگوں کو اپنے بارے میں کم ہی بتائیں. ایسا نہ کریں کہ جو بھی چیزیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں اپنی پرسنل، بلکہ جو امپارٹنٹ باتیں ہیں وہ تو لوگوں کے ساتھ کبھی بھی شیئر مت کریں. یہ میں نے خود بھی دیکھا ہے، لیکن کتاب میں جو لکھی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. رابرٹ گرین کہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اپنے بارے میں لوگوں کو کم سے کم بتائیں. جتنا اہم ہو وہ صرف ان کو بتا دیں، ورنہ ساری چیزیں آپ ان لوگوں کے ساتھ اگر شیئر کریں گے تو وہی لوگ آگے چل کر آپ کو نقصان دے سکتے ہیں. کیونکہ لوگوں کو آپ کے بارے میں پہلے ہی علم ہوگا تو پھر آپ پہ وار، آپ کو دھوکہ، آپ کو نقصان دینے میں وہ دیر نہیں کریں گے. کیونکہ میں نے یہ لائف میں دیکھا ہے کہ دوست دشمن سے مزید زہریلا ہوتا ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی چیزیں دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ شیئر کر لیتے ہیں اور ان چیزوں کا وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم پہ وار کرتے ہیں اور دھوکہ دہی کرتے رہتے ہیں. تو جتنا ہو سکے اپنے بارے میں لوگوں کو، بلکہ اپنے عزیزوں، بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کم شیئر کریں، تو اس سے آپ سیکیور اور سیف رہیں گے. آج کے اس دنیا میں یہی چل رہا ہے. آپ اپناتے ہو نہیں اپناتے وہ تو آپ پہ ڈیپینڈ ہے. لیکن رابرٹ گرین نے بھی یہ زبردست بات اپنی کتاب میں لکھتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے. 19ویں لا میں رابرٹ گرین لکھتے ہیں کہ استاد اور لیڈر سے کوئی بھی آگے نہیں نکل سکتا. انفارچونیٹلی اس لا سے میں متفق نہیں ہوں. میں نے دیکھے ہیں کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنے استاد اور لیڈر سے بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں. تو اس لا سے میں متفق نہیں ہوں. اور 20واں لا زبردست لکھا ہے رابرٹ گرین نے اپنی کتاب میں. انہوں نے کہا ہے کہ جتنا ہو سکے غیر جانبدار بنے، کسی بھی تنازع میں کود نہ پڑے. جب مجبوری بن جائے، بلکہ اس سے آپ کو کوئی ذاتی فائدہ ہو رہا ہے، تو پھر آپ اس تنازع یا اس جنگ یا اس ٹسل میں حصہ لیں تو یہ ٹھیک رہے گا. البتہ کسی بھی دوسرے کی وار یا دوسرے کے تنازع میں یا کوئی بھی تنازع کریٹ کرنے میں کوئی بھی جلدی نہ کریں. اگر ایسا آپ کریں گے تو پھر آپ گھاٹے میں ہوں گے، آپ کو نقصان پڑ سکتا ہے. جتنا ہو سکے غیر جانبدار رہیں اور اپنی انرجیز اپنے آپ پہ اور اپنی اسکلس بڑھانے میں استعمال کریں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. اس سے ہی آپ کامیابی حاصل کر سکیں گے اور آپ مینٹلی اسٹرانگ رہیں گے، مینٹل پیس حاصل کر سکیں گے. تو آج اس کتاب کے یعنی 48 لاز آف پاور کے مزید 10 لا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میری کوششیں پسند آئی ہوگی اور اپنی رائے سے ضرور کرنا. ہو سکے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا. دیکھنے کے لیے شکریہ. تھینک یو ویری مچ.